اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المتجلی لخلقہ بخلقہ والظاہر لقلوبہم بحجت خلق الخلق من غیر رویت الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین وجد المعصومین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه یسبح له فیہا بالغدو والآصال صلوات اللہم صلی علی دو روزہ مجالس بسلسلہ شہادت انسیہ حورہ بطول عذرا سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین صدیقہ کبریٰ مریم کبریٰ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ صلی علیہ برپا ہے، منعقد ہے، اور سلسلے کی پہلی تقریر آپ حضرات اس عزاخانے میں سماعت فرما رہے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے جس آیہ کریمہ کو تلاوت کیا، اس آیت کا تعلق ہے سورہ نور سے، اور بظاہر اس آیت کو سمجھا نہیں جا سکتا جب تک اس کے پیچھے والی آیت نہ پڑھ لی جائے، ٹھیک؟ اور دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے اور سبب یہ ہے کہ آیت شروع ہو رہی ہے فی بیوتن۔ اب جب بات یہ ہو رہی ہے کہ ان گھروں میں، تو پڑھنے والے کے ذہن میں سوال ابھرے گا کن گھروں میں؟ اس کو میں اس طرح بتا دوں کہ میں آپ کے سامنے کہوں میں نے امام باڑے میں مجلس پڑھی، تو آپ فوراً سے کہیں گے کس امام باڑے میں پڑھی؟ تو آیت کا جو تیور ہے اس کی ابتدا یوں ہے فی بیوتن، ان گھروں میں۔ تو ان گھروں کو سمجھنے کے لیے ذرا پیچھے دیکھنا پڑے گا کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ اور دیکھیے آج کی تقریر ایک ایک جملے پر آپ کی خصوصی توجہ درکار ہے، اس لیے کہ میں بس ایک جملے کے لیے پوری تقریر کروں گا۔ تو اب آپ سوچئے وہ جملہ کتنا اہم ہے کہ جس کے لیے ہمیں کم سے کم 45 دقیقے درکار ہیں۔ تو بس اب جملے کے لیے تقریر ہے، اس پہ آپ کو غور کرنا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے فی بیوتن، ان گھروں میں، اور ان گھروں میں کیا ہے؟ اذن اللہ، اللہ کا حکم ہے، ان ترفع، کہ ان کی تعظیم کی جائے، ان کا اکرام کیا جائے، ان کی عظمت کا کلمہ پڑھا جائے، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور اس کا حکم یہ ہے کہ ذکر انہی گھروں میں کیا جائے۔ اور ان گھروں کی صفت یہ ہے کہ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اس گھر کی صفت یہ ہے کہ اس گھر میں رہنے والے ہر وقت اس کی تسبیح کرتے ہیں، نہ وہ صبح کو دیکھتے نہ وہ شام کو دیکھتے، بلکہ ان کی صبح سے تسبیح کا آغاز شام سے متصل ہو جاتا ہے اور مسلسل تسبیح ہے۔ تو اب سوال وہی ہے یہ گھر کون سے ہے؟ تو اب گھر کو سمجھنے کے لیے پیچھے ذرا آیت کی طرف رخ کرنا پڑے گا۔ سب رخ کرنا چاہتے ہیں؟ سب کی توجہ ہے؟ اب ہم نے پیچھے پڑھا تو اب آیت کون سی ہے؟ میں بس آیت پڑھوں گا، آپ جھوم اٹھیں گے۔ آیت ہے اللہ نور السماوات والارض۔ دیکھیے مجھے اس آیت پر گفتگو نہیں کرنا، اس لیے کہ یہ آیت آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہے۔
مجھے بس ایک جملہ آپ کو سمجھانا ہے تاکہ فی بیوت سمجھ آ جائے. بہت توجہ, ادھر دیکھیے آیت کیا ہے. اللہ ہو نور السماوات والارض, اللہ نور ہے. اللہ کیا ہے بھائی؟ پہلا ہی جملہ ہے اور اس پہ غور کیجئے. اللہ کیا ہے؟ کہاں کا نور ہے؟ فی السماوات والارض, یعنی زمینوں کا نور اور آسمانوں کا نور کون؟ اللہ. ایک ترجمہ یہ ہو سکتا ہے, اور دوسرا ترجمہ یوں ہو سکتا ہے اللہ نور دینے والا ہے سماوات میں اور ارض میں. جملہ ضائع تو نہیں کریں گے, بڑے آہستہ سے کہہ کے جلدی سے بڑھ جاؤں. اللہ نور دینے والا ہے سماوات میں اور ارض میں. اب جائیں جا کر وہ حدیث پڑھیے جس میں نبی نے بتایا کہ سورج کس کی وجہ سے بنا, چاند کس کی وجہ سے بنا, زمین کس کی وجہ سے بنی, آسمان کس کی وجہ سے بنے, جنت کس سے بنے, حور کس سے بنی. جہاں سب کی وجہ خلقت بتائی وہاں پیغمبر نے کہا یہ زمین و آسمان نور فاطمہ سے بنے. آپ سلامت رہیں. اللہم صلی علی اللہ ہو نور السماوات والارض. اللہ نور دینے والا ہے یا اللہ خود نور ہے سماوات کے لیے اور عرض کے لیے. اور سماوات اور عرض کس کے نور سے بنے؟ تو کچھ سمجھ آیا کہ نور خدا اور نور زہرا کا تعلق کیا ہے. ایک بی بی وہ کہ جس کے نور سے زمین اور آسمان خلق ہوئے, ایک وہ کہ جو ان میں نور دینے والا ہے. تو اللہ نے کہا اللہ ہو نور سماوات والارض, اللہ زمینوں کا نور, اللہ آسمانوں کا نور یا دینے والا. اب اللہ کو مثال دینا پڑی کہ میں انہیں سمجھاؤں تو کہ ہم کیسا نور ہے. تو اس نے فوراً سے مثال دے دی, مثل نورہ کمشکات, اس کے نور کی مثال ایک تاک جیسی ہے. میں صرف ترجمہ کر کے ایک منزل کی طرف آنا ہے. مثل نورہ کمشکات, اس کے نور کی مثال سب بولیے تاک جیسی ہے. مشکات یعنی تاک جیسی ہے. اب بتایا کہ اس تاک میں ہے کیا؟ فیہا مصباح, اس تاک میں ایک چراغ رکھا ہے. اور پھر بتایا کہ وہ چراغ میں کیا ہے؟ تو بتایا کہ اس مصباح میں فی زجاجہ ایک قندیل ہے شیشے کی, ایک شیشے کی قندیل ہے. اب اللہ نے بتایا کہ وہ شیشے کی قندیل کس طرح ہے, تو فرمایا وَالزُّجَاجَ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ, وہ تو ایسے ہے جیسے چمکتا ہوا دمکتا ہوا ستارہ. اب اللہ نے کیا کہا؟ توجہ, اللہ نے کہا یہ چمکتا ہوا ستارہ ہے, مگر اس کو چمکانے کے لیے اور روشن کرنے کے لیے جو ہمارے ہاں تیل ہے اور جو ہمارے ہاں روشن کرنے کا طریقہ ہے, نہ وہ پورب میں ہے نہ پچھم میں ہے. یہ ترجمہ ہوگا شرقیہ کا اور غربیہ کا. اللہ نے کہا اسے جلانے کے لیے نہ ہمیں شرق کے کسی شجر کی ضرورت ہے نہ ہمیں غرب کے کسی شجر کی ضرورت ہے. اور سنو, ہم جب چاہے اسے جلا دیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ اسے جلانے کے لیے آگ کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ اس کی مثال نور جیسی ہے اور نور اور نار ضد ہے. اور پھر اللہ نے کہا نور علی نور, یا تو منزل یہ ہے کہ نور پہ نور, نور پہ نور, نور پہ نور. اور پھر آخری جملہ آیت کا کیا ہے؟ یہدی اللہ لنورہ من یشاء, اللہ جسے چاہے اس نور کی ہدایت کر دے. بس اگر ترجمہ پہنچ گیا تو اب میں جلدی سے آپ سے سوال کروں, اس ایک آیت جسے آیت نور کہتے ہیں, نور کتنی بار آیا؟ بھائی بولیے اگر جملہ پہنچ رہا ہے. اس ایک آیت میں نور کتنی بار آیا؟ چلیے پھر پڑھ لیتے. اللہ نور ایک, مثل نور دو, نور علی نور تین, چار, اور پانچواں کب کہا؟ یہدی اللہ لنورہ من یشاء, اس نور کی طرف اللہ جسے چاہے ہدایت کر دے. چھٹا نور نہیں,
ایک آیت ایک، اور کتنی بار لفظ نور آیا؟ 5 بار لفظ نور آیا، اور اسی آیت کو آیت نور کہتے ہیں۔ اب مرتضی بھائی آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک مجلس میں کہا تھا کہ موقع ملا تو ان مجالس میں اس پر بحث کروں گا کہ قرآن کی ترتیب ٹھیک نہیں ہے۔ یاد آیا آپ کو؟ قرآن کی ترتیب ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ، اگر قرآن ویسے ہی ہوتا جیسے اس کا نزول ہوا تو پہلی آیت سورہ الحمد کی نہ ہوتی، پہلی آیت ہوتی بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا۔ اور دوسری دلیل، اگر قرآن ترتیبی اعتبار سے ٹھیک ہوتا تو آخری آیت سورہ ناس والی نہ ہوتی، بلکہ کیا ہوتی؟ وہ جب عذاب مانگنے والے نے عذاب مانگا، بولی اگر جملہ پہنچ رہا ہے سورہ معارج میں جو بظاہر آیت ہے۔ یہاں سے 2 باتیں پتہ چلی کہ اقرا کا نہ ہونا بتا رہا ہے ترتیب غلط ہے، اور آخر میں سائل کا نہ ہونا بتا رہا ہے ترتیب غلط ہے۔ تو اب یہ ترتیب کی کس نے؟ جس نے چاہا کہ فضائل اہل بیت چھپائے جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں عورتوں کی بات ہو رہی ہو، بیگمات کی بات ہو رہی ہو، وہاں اہل بیت کی بات لا کر مشکوک کر دو۔ اب جا کے آپ قرآن پڑھیے، بہت سے موقع ایسے ہیں بات ہو رہی ہے ذبیحہ کی کہ ایسے بکرے کو ذبح کرو اور یہ بکرا حلال اور یہ بکرا حرام اور ایسے حلال اور ایسے حرام۔ جیسے یہ بات ہوئی فوراً سے آیت آ گئی، اللہ نے تمہارا دین کامل کر دیا۔ کوئی سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ یعنی آیات کو توڑ مڑوڑ کر اس طرح ترتیب دیا گیا کہ ذہن بھٹک جائے۔ اب اس کے باوجود جہاں آیت کو توڑ مڑوڑ کے بس اس لیے پیش کیا گیا کہ فضیلت اہل بیت چھوٹ جائے، وہاں اللہ نے فضیلت کیسے رکھی؟ اب سنیے، آیت نور میں 5 بار نور آیا۔ یہ سورہ کون سا ہے؟ 24واں سورہ۔ اور یہ آیہ نور کون سی آیت ہے؟ 35ویں آیت۔ 24، 2 اور 4 کتنے ہوئے؟ 2 اور 4 کتنے ہوئے؟ 6۔ 3 اور 5 کتنے ہوئے؟ 8۔ 8 اور 6 کتنے ہوئے؟ 14۔ اب کچھ سمجھ آ رہا ہے کہ کس طرح پروردگار اپنا نور بتا رہا ہے؟ بس مجھے یہ بتانا تھا کسی منزل تک پہنچانے کے لیے۔ اگر یہ بات سمجھ گئے اب پھر آیت سمجھیے تاکہ فی بیوت سمجھ آئے۔ اللہ نور ہے اور میں نے بتا دیا کہ ایسا نور ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا نور ایسا نور ایسا نور مشکات میں، زجاجہ میں، اور مصباح ہے اور یہ ہے اور وہ ہے۔ سوال یہ ہے یہ نور ہے کہاں؟ یہ نور ہے کہاں؟ یہ نور تو میں احتیاط سے بول رہا ہوں، آیت کہہ رہی ہے اللہ نور ہے۔ سوال یہ ہے اللہ ہے کہاں؟ بڑھ کے آیت نے کہا فی بیوت۔ آپ سلامت رہیے، بڑی محبت سے سن رہے ہیں۔ اللہ نے بڑھ کر کہا فی بیوت، تو میرے جملے کی قدر کیجئے گا۔ یہ تو اللہ نے اپنے کو نور کہہ کر عقل انسانی کے محدود ہونے کے سبب نور کہا، ورنہ کیا اللہ کی حد آپ معین کر سکتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے؟ اگر آپ نے کہا اوپر ہے تو نیچے نہیں، دائیں ہے تو بائیں نہیں، بائیں ہے تو دائیں نہیں، تو اللہ محدود تو نہیں ہو سکتا۔ تو جہاں پر وہ ہو وہ بیوت کیسے محدود ہو جائے؟ فی بیوت، ان گھروں میں اللہ ہے، ان گھروں میں اس کا نور ہے۔ اب وہ حکم کیا دے رہا ہے؟ اذن اللہ، اللہ حکم دیتا ہے ان ترفع و یذکر، کہ ان میں اللہ کا ذکر ہو، ان کی تعظیم ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ بیوت کون سے ہیں؟ اب دیکھیں بہت توجہ سے سنیے، میں نے کہا ہے کہ ایک جملے کے لیے تقریر ہو رہی ہے، سب کی توجہ ہے۔ سوال یہ ہے یہ بیوت کون سے ہیں؟ اب اہل بیت کے مخالفین نے جو تفاسیر کی ان سب کے ہاں ایک بات مشترک ہے۔ جتنے اہل سنت علماء نے یا جو بھی مخالف ہے اہل بیت کی تفاسیر کا مقابلے پر لکھے، سب کو پڑھ لیجئے۔
سب نے ایک بات مشترک لکھی، یہاں بیوت سے مراد مسجدیں ہیں، یہ ان سب نے لکھا۔ مگر اب جملہ ضائع تو نہیں کریں گے، میں پڑھ کر کہہ رہا ہوں اور بات ریکارڈ ہو رہی ہے، چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ دلیل میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ اہل بیت کے علاوہ جس نے تفسیر لکھی بیوت کی، انہوں نے مراد مسجد لی۔ اہل بیت کی ایک تفسیر میں بھی مسجد مراد نہیں۔ میں نے بہت آہستہ کہہ دیا، اس لیے آپ نے قدر ہی نہیں کی جملے کی۔ اہل بیت کے علاوہ جس نے بیوت کا ترجمہ کیا، سب نے لکھا مسجد، اللہ کا گھر۔ اور اہل بیت میں کسی نے بیوت کا ترجمہ مسجد نہیں کیا۔ میں اس کی دلیل دیتا ہوں، مگر ایک دلیل خود آیت میں ہے۔ پوچھئے کیسے؟ آیت نے بڑھ کر کیا کہا؟ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ ان گھروں کی صفت یہ ہے کہ ان میں صبح و شام تسبیح ہوتی ہے۔ تو اگر مسجد مراد ہے تو کوئی ایسی مسجد نہیں ہونی چاہیے جو صبح سے شام تک ایک لہجے تسبیح سے خالی ہو۔ کتنی سامنے کی دلیل ہے۔ اچھا اگر یہ بات اس طرح نہیں سمجھ آ رہی تو حیدرآباد تو سب جاتے ہی ہیں، یا اور آگے نکل جائیے، سفر کر لیجئے اور صبح صبح کر لیجئے، کتنی مسجدیں ایسی نظر آئیں گی سناٹا پڑا ہوا ہے۔ تو اگر آیت میں بیوت سے مراد اللہ کا گھر ہے، پتہ نہیں آپ سمجھ رہے ہیں نہیں، تو میں کہوں پروردگاری تیرے گھر میں سناٹا کیوں پڑا ہوا ہے؟ پتہ چلا سناٹا بتا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ کیا صلوات پڑھیں سب مل کے بلند آواز میں۔ بھائی پھر بتا رہا ہوں، بس ایک جملے کے لیے تقریر ہو رہی ہے، اگر آپ نے یہ جملے ضائع کر دیے پھر آخر میں ایک دوسرے کے چہرے نہ دیکھیے گا، اس لیے کہ بس ایک جملے کی تقریر ہے۔ مل کے ذرا بلند آواز میں صلوات پڑھیے محمد۔ دیکھیں پہلی دلیل کہ بیوت سے مراد مساجد نہیں ہے، دلیل کیا ہے؟ آیت کا آخری ٹکڑا، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، صبح و شام تسبیح ہوتی ہے۔ تو یہ جو ماشاءاللہ کراچی میں اللہ کے گھر بنے ہیں اور ایک ایک علاقے میں لوگوں سے زیادہ اللہ کے گھر ہیں، اب ظاہر ہے کہ لوگ زیادہ اور مسجدیں کم، تو اب تسبیح تو نہیں ہو سکتی۔ تو آیت سے پتہ چل گیا تسبیح مسجد مراد نہیں ہے۔ تو ہم پھر پوچھتے ہیں بیوت سے مراد کس کا گھر ہے؟ جہاں اللہ ہو، جہاں نور خدا ہو۔ تو جہاں اہل سنت نے مساجد بھی مراد لی، وہاں ایک روایت اور اہل سنت کی ہے اور ہمارے ہاں مستقل ہے۔ سننا چاہتے ہیں؟ اب روایت سنیے گا اور حوالہ پہلے لے لیجئے، بات محفوظ ہو رہی ہے۔ صاحب شواہد التنزیل امام حاکم امام حسکانی، پہلا نام۔ دوسرا نام عبد الرحمن بن ابی بکر جلال الدین سیوطی، ان کی کتاب تفسیر در منصور۔ ان دونوں نے یہ روایت لکھی اور بتایا کہ بیوت کیا ہے۔ میری طرف دیکھیے کس طرح کہتے ہیں کہ رسول اللہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک قاری بھی مسجد میں بیٹھا تھا اور اس نے اس آیت کی تلاوت کر دی، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ۔ جیسی تلاوت کی تو ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے بڑھ کر کہا یا رسول اللہ ان بیوت سے کس کے گھر مراد ہیں؟ یا رسول اللہ یہ کن کے گھر کی بات ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ اس گھر میں خدا رہتا ہے۔ تو پیغمبر نے مسکرا کر فرمایا بیوت الانبیاء، یہ نبیوں کے گھروں کی بات ہو رہی ہے، یہ نبیوں کے گھر کی بات ہو رہی ہے۔ جیسے ہی نبی یہ کہہ کے خاموش ہوئے تو ایک صاحب اور بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے فوراً سے اشارہ کیا سیدہ کے گھر کی طرف۔ آپ سلامت رہیے۔ ایسے اشارہ کیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ کیا یہ والا گھر ھذا البیت منہا، کیا یہ والا گھر اس میں شامل ہے؟ میں نے تو بڑے احتیاط سے پڑھا اور آپ نے محبت سے سنا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کرنا کیا چاہ رہا تھا کرنے والا۔ دیکھیں بات انبیاء کی ہوئی نا، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تو گھر ہوگا نہیں،
تو پوچھ کر ذرا سے گھر کی توہین کر دی جائے. انہوں نے اشارہ کر کے کہا کہ ھذا البیت منھا, یہ گھر اس میں شامل ہے. میری طرف دیکھیے, رسول نے مسکرا کر فرمایا نعم شامل ہے, مگر من افاضلھا, یہ نبیوں کے گھر سے افضل ہے. نبی نے فرمایا نعم من افاضلھا, یہ والا گھر نبیوں کے گھر سے افضل ہے. اور آیت پیچھے کیا کہہ رہی ہے؟ اس گھر میں اللہ رہتا ہے. اللہ اکبر, قدر کیجئے گا جملے کی, اس گھر میں اللہ رہتا ہے. تو یہ گھر یا نبیوں کا ہے یا سیدہ کا ہے. تو جس طرح اللہ محدود نہیں ہے, اسی طرح زہرا کی دہلیز محدود. یہ نور خدا کا مقام ہے. اب اس بات کو میں کیسے سمجھاؤں کہ یہ گھر محدود تھوڑی ہے. جہاں جہاں نور زہرا سے کوئی نور چلا جائے, وہ گھر اس قابل ہو جائے گا کہ وہ بیوت بن جائے اس آیت کا. اب آپ کہیے دلیل, تو دلیل ملی زیارت جامعہ سے. اور آپ جیسی زیارت جامعہ پڑھتے ہیں اور بارگاہ معصوم میں جاتے ہیں تو جملے کیا کہتے ہیں؟ خلقکم اللہ انوارا فجعلکم بعرش محدقین حتی من علینا بکم. اللہ نے آپ کو نور خلق کیا اور اپنے عرش کے کنارے پر نور بنا کر رکھ دیا. اب اس کے بعد کیا کہا؟ اور آپ کے ذریعے اللہ نے ہمیں نعمتیں دی. آپ کے ذریعے اللہ نے ہمیں نعمتیں دی. اور اب اگلا جملہ کیا ہے ہر معصوم کے لیے جسے آپ پڑھتے ہیں؟ فَجَعَلَكُمْ فِي بُيُوتٍ. بھائی تھوڑا سا ساتھ دے دیجئے. فَجَعَلَكُمْ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. اور اللہ نے آپ کو ان گھروں میں قرار دیا جس کو اللہ نے تعظیم کے لائق. جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, یہ پڑھنا کب ہے؟ امام نے کہا جب بھی کسی معصوم کے حرم میں جاؤ اور سلام کرنا چاہو تو اس طرح پڑھو. یعنی معصوم نے بنایا اب زہرا کی دہلیز کی حد مدینے تک نہیں ہے, مشہد چلے جاؤ, سامرا چلے جاؤ, کربلا. اللہم صلی علی. بھئی آپ سلامت رہیے, بڑی محبت سے سماعت فرما. یعنی کیا فرمایا امام نے کہ جس معصوم کے حرم میں جاؤ زیارت جامعہ پڑھو. یعنی اقرار زیارت جامعہ اس بات کی دلیل بن رہا ہے کہ جہاں جہاں سیدہ کا بیٹا موجود ہے وہ بیوت ہے. بھائی جملہ ضائع تو نہیں کریں گے, وہ بیوت ہے جس میں اللہ رہتا ہے. تو آپ مجھے کہنے دیجئے کس طرح کربلا میں زیارت خدا کرنے آتا ہے. اب ظاہر ہے وہ جسم تو رکھتا نہیں ہے. اگر آپ نے یہ کہا کہ خدا جسم رکھ کر زیارت کرتا ہے معاذ اللہ, تو آپ غلط ہو گئے اور دائرہ اسلام سے نکل گئے. اس لیے کہ ہمارے ہاں وہ اللہ تھوڑی ہے جو کرسی پر بیٹھتا ہے. اب بھائی کسی کی کرسی پہ اللہ میاں کو بٹھاؤ گے تو توہین تو ہو. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی. تو یہ جو نور خدا ہے یہ ہر معصوم کے حرم میں جلوہ گر ہے. تو اب وہ بات کہنے لگے بھائی جہاں بھی مسجد ہے وہ کیا ہے؟ وہ بیوت ہے کہ جس کی تعظیم کا حکم اللہ نے دیا. اور میں نے کیا کہا؟ اہل بیت کے ہاں کسی تفسیر میں لفظ مسجد نہیں آیا. اب میں آپ کو اس کی روایت سے دلیل دوں. مجھے یہ بتائیے, یہ جو آج کی مسجدیں ہیں جنہیں مسلمان بیوت کہہ رہے ہیں, وہ بیوت کہ جس میں نور اللہ ہے, یہ کس کی شبیہ ہے؟ نا
کعبے کی شبیہ، یعنی جتنی مسجدیں روئے زمین پر ہے وہ شبیہ ہے کعبے کی. یہ صرف آپ تھوڑی کہتے ہیں، اہل سنت بھی کہتے ہیں، شبیہ اہل سنت بھی کہتے ہیں. اور جو منکر شبیہ ہے اسے بھی یہ کہنا پڑتا ہے کہ بھیا یہ مسجد اس لیے اس کا احترام کرو کیونکہ یہ کعبے کی شبیہ ہے. تو اب مجھے بتائیے اصل افضل کہ شبیہ افضل؟ میں شیعوں سے ہی پوچھ رہا ہوں بھائی اصل افضل ہوتا ہے کہ شبیہ افضل ہوتا ہے؟ اصل شبیہ تو اس کی وجہ سے افضل ہے. کہنے لگے کہ مسجد بیوت ہے اور ہمیں کیا معلوم ہوا کہ ہر مسجد شبیہ کعبہ ہے. اب وہ جملہ آ رہا ہے کہ جو سمجھیے بنیاد بنے گا آگے کی بات سمجھنے کے لیے. امام محمد باقر علیہ السلام بیوت امام خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں. حج کا موسم ہے. ایسے میں ہشام بن عبد الملک، ٹھیک، اموی بادشاہ، وہ بھی حج کرنے کی غرض سے پہنچا ہے مکے میں. مگر اس نے دیکھا کہ کعبے کے سائے میں کوئی ایسا نور جلوہ گر ہے، ایک ایسا نور بیٹھا ہے جسے مجمع گھیرے ہوئے ہیں. بہت توجہ دلیل دے رہا ہوں، روایت سے آیت سے دے چکا. سب گھیرے ہوئے ہیں اور ہر ایک اپنے اپنا مسئلہ پوچھ رہا ہے اور بتانے والا سب کے مسئلوں کے جواب دے رہا ہے. ایسے میں ہشام نے دیکھا ہمارے پاس تو کوئی آ ہی نہیں رہا، تو غلام پہلو میں بیٹھا تھا، اکرمہ غلام کا نام ہے. ہشام نے اکرمہ کو دیکھ کر کہا جاؤ ذرا دیکھو تو یہ بیٹھا ہوا کون ہے اور یہ بات کیا کر رہا ہے. توجہ، اکرمہ چلا، بہت توجہ، یہ کعبہ ہے، کعبہ، اور تھوڑے سے سائے میں امام بیٹھے ہوئے ہیں. اکرمہ آیا اور آ کر جیسے امام کی خدمت میں پہنچا تھر تھڑانے لگا، تھر تھر کانپنے لگا، اور جیسے امام کا چہرہ دیکھا قدموں میں بے اختیار گر گیا. اب جیسے ہی گرا تو اسے پتہ چل گیا محفل سوال و جواب کی ہے. اٹھا اور امام کو دیکھ کر ایک جملہ کہا. کہنے لگا میں نے بڑے بڑے عالموں کی محفل علم دیکھی ہے، میں عبداللہ ابن عباس کی علمی محفل میں گیا مگر آج تک کسی عالم کو دیکھ کر ایسا کپ کپاہٹ اور میں نہیں کانپا جیسا آج کانپ رہا ہوں. اب جملہ سنیے، اسی جملے میں پوری تقریر چھپی ہے اور آگے مجھے بڑھنا ہے. جیسے ہی اس نے یہ کہا کہ میں آپ کو دیکھ کر کانپ رہا ہوں، میں عبداللہ ابن عباس کی بزم میں بیٹھا، میں فلاں عالم کے پاس گیا، فلاں عالم کے پاس گیا، اتنا نہیں کانپا جیسے آج کانپ رہا ہوں. جیسے ہی جملہ کہہ چکا امام نے مسکرا کر کہا اے اکرمہ، تو اس وقت اس گھر کے مکین کے سامنے بیٹھا ہے. اے اکرمہ، تو اس گھر کے مکین کے سامنے بیٹھا ہے جس کی تعظیم کا حکم خدا نے دیا ہے. اور امام نے فوراً سے آیت پڑھ کر بتا دیا کہ وہ بیوت کا مکین میں ہوں. مسجد ہے کعبے کی شبیہ، اصل کھڑا ہے. اصل ہے نا. امام نے اس کی طرف نہیں دیکھا اور اپنی طرف اشارہ کر کے کہا میں اس گھر کا مکین ہوں کہ اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. میں اس گھر کا مکین ہوں. اس سے پتہ کیا چلا؟ جب کعبہ بیوت کا مصداق نہیں ہو سکتا تو بھیا کوئی سی بھی مسجد کیسے مصداق ہو جاتی ہے، ہو سکتی ہے. اب یہاں پر ہے ایک راز جسے میں اٹھا رہا ہوں، پردہ اٹھا رہا ہوں. توجہ ہے سب کی؟ بات ذہنوں میں رکھیے گا، تقریر بس ایک جملے کے لیے ہو رہی ہے اور اب تک ہم اس منزل پر پہنچے کہ بیوت مسجدیں نہیں ہیں. کعبہ بیوت نہیں ہے تو مسجد کیسے؟ بیوت کون؟ سیدہ کا گھر. بیوت کون؟ سیدہ کے بچوں کا گھر جو بھی معصوم ہے. اب میری طرف دیکھیے، بہت توجہ. سوال یہ ہے یہ کانپا کیوں؟ یہ جیسی آیا اتنا کانپا کیوں؟ اگر دہشت سے کانپ رہا ہے، علمی دہشت سے، تو پھر تو ہونا یہ چاہیے کہ جو بھی معصوم کی بزم میں آئے وہ دہشت سے کانپے، مگر ایسا نہیں ہے. تو یہاں وہ راز ہے جس سے میں پردہ اٹھانے جا رہا ہوں. اور وہ راز کیا ہے؟ آیا تھا، اجازت نہیں لی.
اب اس بات کو کیسے سمجھے؟ یعنی پہلے ذہنوں کو آمادہ کیا، فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، ہو گیا آمادہ ذہن۔ اب بتایا سورہ احزاب میں کہ ذرا بیت نبی تو سمجھو، اس لیے کہ اس کا ایک مصداق یہاں بیٹھا ہے۔ تو کیا کہا قرآن نے سورہ احزاب 53ویں آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اے ایمان والو خبردار نبی کے گھر میں اس وقت تک داخل نہ ہونا، اس وقت تک داخل نہ ہونا جب تک تمہیں اذن نہ مل جائے۔ بھائی دیکھیے کچھ لفظ مشترکہ ہے اس آیت میں اور اس میں، ازینا یہاں یوزنو آ گیا، ٹھیک ہے نا، روٹ بٹ ان کے ایک ہی ہے، وہاں بھی اجازت کی بات حکم کے زمرے میں، یہاں بھی اجازت کی بات، مگر یہاں کیا ہے؟ خبردار نبی کی بز میں نہ آنا، نبی کے گھر میں نہ آنا، بیوت النبی لا تدخلوا، داخل نہ ہونا، کب تک؟ الا ان یؤذن لکم۔ تو اب یہاں نبی سے مراد کیا آدم کا گھر ہے؟ کیا نوح کا گھر ہے؟ کیا موسیٰ کا گھر ہے؟ اوئے ہے پتہ نہیں جملہ کیسے سنیں گے۔ اگر تو یہ نبوت کے گھر ہے تو نجف پہنچ کر امام کو یہ تعلیم دینا چاہیے تھا، اے آدم اندر آ جائے، اے نوح اندر آ جائے، یعنی نبی لیٹے ہوئے ہیں مگر اجازت ابھی سے لینا۔ اللہم صلی علی۔ بھائی تقریر تو اپنے اوج پر جا رہی ہے کسی منزل تک پہنچانے کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اے ایمان والو، مجھے دیکھیے نا، اے ایمان والو نبی کے گھر میں اس وقت تک داخل نہ ہو، کب تک؟ یؤذن لکم، جب تک تمہیں اذن نہ دے دیا جائے۔ تو یہ اذن دے گا کون؟ یہ اذن دے گا کون؟ صاحب خانہ، گھر والا حکم دے گا، جیسے حکم ملا اندر آ جاؤ۔ اچھا فرض کیجئے صاحب خانہ پردہ فرما گئے، پردہ فرما گئے، اب آپ انہی کے گھر میں گئے اور گھر بند پڑا ہے، گھر بند پڑا ہے، تو اب اجازت کی تو ضرورت نہیں ہے، میری طرف دیکھیے۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ نبی کے لیے لکھا یہ ہے، جو زیارات کی کتابیں ہیں اس میں یہ لکھا ہے جب نبی کے مزار پر بھی جاؤ تو اذن دخول پڑھ کر کہو کیا اجازت ہے؟ اب اس بات کو سمجھایا کیسے جائے؟ اس طرح سمجھیے، جو زیارتوں پر جا چکے وہ تائید کریں گے، جو نہیں گئے اللہ آج کی شب کے صدقے سب کو چاہتا معصومین کے، 13 معصومین کے روزوں کی زیارت کرائے۔ اب وہ جملہ کیا ہے؟ جیسے ہی کسی معصوم کے حرم میں پہنچے تو پیر داخل کرنے سے پہلے اذن دخول پڑھو اور اس میں اقرار کرو مولا میں اندر آ نہیں سکتا، یہ اذن دخول ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کے گھر داخل نہ ہونا جب تک تمہیں اجازت نہ مل جائے۔ تو کتنا ممکن تھا کوئی اعتراض کر کر کہتا ارے یہ تو صاحب قبر دنیا سے چلے گئے، یہ تو قبر میں سو رہے ہیں، اجازت کیوں لے رہے ہو؟ تبھی جملے کے بعد فوراً عقیدے کا اقرار کروایا وَيُسْمَعُونَ کَلَامِی، میں یہ عقیدہ لے کر آ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، سلام کا جواب دے رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جو سنے دیکھے جواب دے وہی آنے کی جا۔ اللہم صلی علی۔ بھائی سب تک بات پہنچ رہی ہے نا؟ لا تدخلوا بیوت النبی، خبردار نبی کے گھروں میں داخل نہ ہونا۔ اب آگے کا ٹکڑا ذرا سا سنیے، بھائی ایک جملہ کہہ کے جلدی سے میں آگے بڑھ جاؤں، اس لیے کہ اگر میں یہاں رک گیا تو پھر آپ لوگوں کے لیے مجھے یہاں سے بڑھانا بڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ جب ایسی باتیں آتی ہیں نا تو میں عجیب و غریب میری کیفیت ہو جاتی ہے۔ اب آیت پڑھیے، بس ایک جملہ کہوں گا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی
الا ان یؤذن لکم، کیوں الی الطعام؟ اب اصل آیت کے ٹکڑے میں طعام لکھا ہے کہ جب تک تمہیں نبی کھانے کی اجازت نہ دے دیں اس وقت تک گھر میں داخل نہ ہو۔ اب یہ کھانا کہاں سے آ گیا؟ تو اس کی وجہ سن لیجئے جو شیعہ سنی مفسرین نے لکھا، بس ایک جملہ کہوں گا، زیادہ میں ٹھہروں گا نہیں۔ کہنے لگے معاملہ یہ تھا کہ ان کے گھروں میں کھانا پکتا نہیں تھا۔ اب کیوں نہیں پکتا تھا یہ جا کے سب آپ تفسیروں میں دیکھیے، میں نے کہا مجھ سے نہ بلوائیے ورنہ معاملہ بگڑ جائے گا، اور بات ہو رہی ہے ریکارڈ۔ کیا مسائل تھے وہ سب آیت ہی میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا چلیے، نبی نے لگا دیا کھانا، کھا لیا کھانا، اتنے کوئی بد تہذیب تھے، اب کھانا کھا کے بیٹھے ہوئے باتیں کیے جا رہے ہیں، یہ بات وہ بات، یہ بات وہ بات، باتوں کے ماہر۔ آیت ہے، آیت قرآن جا کر پڑھیے گا، 53ویں آیت سورہ احزاب۔ اب آپ نے دیکھا ہی ہوگا، خدا نہ کرے کسی کو ایسا کرنا پڑے کہ کچھ مہمان آ جاتے ہیں، چائے پیش کر دی، کھانا کھلا دیا، کچھ اور چیزیں رکھ دی کہ چلو بھائی کھا لیا پی لیا اب تشریف لے جائیں گے، نہ وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے ہیں۔ اب صاحب خانہ کیا کرتا ہے بیچارہ؟ اندر گیا، 5-10 منٹ بعد باہر آیا کہ یہ سمجھ جائے کہ چلو بھائی اٹھو یہ مصروف ہے۔ اس یہ ایسے آپ لوگ سن رہے ہیں جیسے بس یہ میرے ساتھ ہوتا ہے، کسی کے ساتھ یہاں نہیں ہوتا، یہ میری کہانی اور قصہ ہے، کسی آپ میں سے کسی کے ساتھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھائی کچھ مہمان ہوتے ہیں گھر میں آتے ہیں، پھر وہ اٹھنے کا نام نہیں لیتے۔ اب صاحب خانہ بیچارہ 2 منٹ کے لیے چلا گیا، 5 منٹ کے، اب جائے اب جائے۔ اگر نہیں سمجھ آ رہا تو آیت پڑھیے، یہی سب لکھا ہوا ہے۔ اب نبی اندر تشریف لے گئے کہ باہر آئیں گے تو اٹھ کے چلے جائیں گے، نہ، وہ تو بھیا سیدھے لیٹے چلے جا رہے ہیں اور اٹھنے کا نام نہیں لے رہے۔ اب قرآن نے منظر کھینچا کہ یہ تو یہ کام کر رہے ہیں اور نبی شرم کے مارے اور مروت میں کچھ نہیں کہہ رہے، مگر خدا نے بتایا کہ اس کے پیچھے چکر کیا ہے۔ اللہ نے کہا اِنَّا ذَالِكُمْ كَانَا يُؤْذِي النَّبِيَّ، تمہارا یہ کرنا میرے نبی کو اذیت دیتا ہے۔ بہت توجہ، اللہ نے کہا تم لوگ تو اٹھ ہی نہیں رہے، یہ بات وہ بات اور بیٹھے چلے جا رہے ہو، مگر تمہارا اس طرح بیٹھنا اور نہ اٹھنا کیا کر رہا ہے؟ میرے نبی کو اذیت دے رہا ہے۔ تو جملہ کہوں، جب اجازت کے بغیر آنا نبی کو اذیت دے سکتا ہے، بھائی کچھ کہا ہے میں نے، قرآن ہے قرآن، جب اجازت کے بعد آنا اذیت دے سکتا ہے تو جو اجازت کے بغیر آ جائے اب اس کا کیا ہوگا؟ اسی سورہ احزاب میں اللہ نے بڑھ کر بتایا کہ نبی کو اذیت دینا کیسا ہے۔ توجہ ہے، قرآن نے کہا سورہ احزاب 97 آیت نمبر، اللہ نے کہا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، سنو، جو اللہ کو اذیت دے اور جو رسول کو اذیت دے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ اس پر دنیا میں بھی لعنت کرتا ہے، آخرت میں بھی لعنت کرتا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کا اذیت ناک ہونا سمجھ آ رہا ہے، اللہ کی اذیت کو کیسے دیکھیں؟ زہرا کو دیکھ کر کہا جس نے اسے اذیت دی اس نے اللہ۔ بھائی آپ کو ہماری لعنت برداشت نہیں ہو رہی، ان پہ تو اللہ لعنت۔ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی دنیا میں بھی لعنت اور آخرت میں بھی۔ بس میں تقریر کو سمیٹ رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا، نبی بس ایک آیت اور سنیے اور نتیجہ لیجئے، اور جس کے لیے پوری تقریر ہوئی ہے وہ سن لیجئے۔ بھائی بھٹکے تو نہیں ہے نا، سب کو ایک ایک بات یاد ہے، اس لیے کہ نتیجہ نزدیک ہے۔ اب پڑھیے سورہ حجرات، بابا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میری طرف نظر نہیں آ رہا مگر دیکھتے رہیے۔ سورہ حجرات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، آگے نہ بڑھنا، کس سے؟ اللہ اور رسول سے۔ دوسری آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کی آوازوں کے سامنے بلند نہ کرنا۔ قرآن ادب سکھاتا رہا اور چوتھی منزل پر کہنے لگا
ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. یہ حبیب، یہ جو آپ کو حجرے کے پیچھے سے آوازیں دے رہے ہیں، ہاں یہ جو اپنی طرح اپنے جیسے دوستوں کو آوازیں دیتے ہیں، آپ کو آوازیں دے رہے ہیں، اب قرآن نے ان کا تعارف کیسے کہا؟ اکثرهم لا یعقلون، یہ عقل نہیں رکھتے، ان میں اکثریت عقل نہیں رکھتی، تو جو عقل نہ رکھے اسے جانور کہتے ہیں. انسان اور جانور میں عقل ہی کا تو فرق ہے. عقل آ گئی، انسان، عقل نہیں آئی، جانور. آخری جملے. اب یہ سب اللہ نے کیا کیا؟ پہلے بیوت بتایا، پھر نبی کا بیت بتایا، پھر نبی کے حجرے بتائے، کھڑکیوں تک کا احترام بتا دیا. کیوں؟ آخری جملے ہیں فضائل کے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے ذہن آمادہ ہو جائیں اور تم جانو کہ نبی کا گھر کیا ہے، نبی کا حجرہ کیا ہے. تو وہ نبی کہ جس کے گھر کا اور حجرے کا احترام خدا قرآن میں بتا رہا ہے، اگر وہ کسی کے گھر کا احترام کرے تو وہ بیت کس منزل پر ہوگا؟ ٹھیک ہے نا؟ آخری جملہ کہنے لگے بیوت سے مراد مساجد ہے. ہو گئی بات. بھائی ضائع نہ کیجئے گا، آخری جملہ ہے. اب اس بیوت کو کیسے سمجھے؟ چلیے ہم مان لیتے ہیں، حالانکہ ہے نہیں ایسا، مان لیا اللہ کے گھر. تو اب اللہ کے گھر سے افضل کوئی گھر نہیں ہونا چاہیے. بہت توجہ، آخری جملہ ہے، عجیب ہے. اللہ کے گھر جتنے بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، ظاہر ہے کہ جب آپ وہاں نماز پڑھتے ہیں تو اس نماز کی ایک اہمیت ہوتی ہے. مثلا میں نے ایک نماز پڑھی اپنے گھر میں، اب اس کا ثواب ہے، ہوگا جتنا بھی ہے، بلکہ نہیں ہے. نماز کا ثواب ہے، ایکسٹرا ثواب نہیں ہے. یہ ہے گھر کی نماز، اس لیے حکم ہے کہ مسجد میں جاؤ. اچھا بھائی کوئی محلے کی مسجد میں نماز پڑھے، اب نماز کا ثواب الگ، جو مسجد میں نماز پڑھی ہے اس کا الگ. اب ایسے بڑھتے چلے جائیے. کوئی مثلا مسجد سہلا میں نماز پڑھ لے، بولیے نا، اب اس کا ثواب اور بڑھ جائے گا. اور جا کے روایات میں دیکھیے، ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے اس لیے میں بول ہی نہیں رہا، کہ مسجد سہلا میں کوئی نماز پڑھے تو کتنا ثواب. اب کسی نے پڑھ لی مسجد کوفہ میں نماز، اب اس کا ثواب اور بڑھ گیا. اور اگر مجھے صحیح یاد ہے تو غالباً 1000 رکعت کا نماز بڑھ جائے گا. یعنی جو اپنی پڑھ رہا ہے وہ ہے، کوفے کی مسجد میں پڑھ رہا ہے اس کا معاملہ اور ہے. آخری جملہ ہے، اچھا کسی کو مسجد نبوی میں موقع مل جائے، اب دیکھیں ثواب اور بڑھا. ثواب کیسے بڑھا؟ حدیث میں آیا کہ اگر مسجد نبوی میں نماز پڑھی تو اپنی نماز کا تو ثواب ملے گا، مسجد نبوی کی وجہ سے 10,000 نماز کا ثواب الگ. یہ کیا ہے؟ یہ ہے حرمت مسجد رسول. اب اس سے ایک بات اور بڑھ گئی، اگر کوئی اللہ کے گھر میں نماز پڑھ لے، مسجد الحرام میں کسی کو انشاءاللہ میسر آ جائے موقع اور اس نے مسجد الحرام میں پڑھ لی، میری طرف دیکھیں. اب روایت میں کیا آیا کہ جس نے مسجد الحرام میں نماز پڑھی اپنی نماز کا ثواب الگ، 1,00,000 نماز کا ثواب الگ. اب یہ میں تو نہیں کہہ رہے، سب وسائل الشیعہ کا چیپٹر ہے پورا نمازوں کے باب میں کہ کہاں کس نماز کا کتنا ثواب ملتا ہے. یعنی اب تک جو سب سے زیادہ مسجد کے ذیل میں نماز کا ثواب ہے وہ کہاں ہے؟ مسجد حرام میں. کتنا؟ کتنا؟ سب بولے کتنا؟ پھر سن لیجئے، گھر میں کوئی ثواب نہیں، محلے کی مسجد میں فرض کر لے 2 رکعت بڑھ گیا، اور اوپر گئے مسجد سہلا میں اور بڑھ گیا، کوفے میں گئے ثواب اور بڑھ گیا، مسجد نبوی میں گئے ثواب اور بڑھ گیا. سب سے آخری ثواب ہے مسجد الحرام کا، اور وہ ہے 1,00,000 رکعت. اب پریشان نہ ہوئیے گا، تمام روایات پڑھ کر کہہ رہا ہوں، علی کے حرم میں نماز کا ثواب 2,00,000. اچھا دیکھیے بات ریکارڈ ہو رہی ہے اس لیے کہہ رہا ہوں. چلیے روایات نہیں پڑھنی، توضیح المسائل تو سب پڑھتے ہیں ماشاءاللہ،
اٹھائیے جس جس عالم کی توضیح المسائل ہے اس میں اگر کسی نے نمازوں کے معاملات میں گفتگو کی ہے، آغا سیستانی کا میں نے خود دیکھا ہے، اس لیے ان کا نام لے رہا ہوں. انہوں نے لکھا کہ جناب امیر کے حرم میں نماز کا ثواب 2 لاکھ نمازوں کے برابر ہے. اب مجھے بس اتنا بتائیے، علی کا گھر بڑا ہوا کہ اللہ کا گھر بڑا ہوا؟ معاملہ تھوڑا مشکل. ہاں سب نہیں داد دے رہے، اب پتہ نہیں کیوں نہیں دے رہے. سمجھیے بات کو، علی کے حرم میں 2 لاکھ نماز کا ثواب، گھبرائے نہیں، بڑے پڑھ کر کہہ رہا ہوں، اور اللہ کے حرم میں 1 لاکھ. تو کیا یہ نمازوں پر فضیلتوں کو تولیں گے؟ میں بہت آہستہ باتیں کر رہا ہوں. چلیے یہ تو آپ کے لیے بڑے اچنبے کی بات تھی، نئی بات تھی، اس لیے بہت سے لوگ حیران ہیں. میں خدا نخواستہ توہین، حیرت بنتی ہے بھائی، ایک نئی چیز عجیب سنی ہے، حیرت ہو گئی. اب میں وہ سنا دیتا ہوں جو سب کا سنا ہوا ہے. چلے تو حیرت ہو گئی نا کہ بھائی ایک فرض کیجئے مطہر بھائی ہمارے خانہ کعبہ میں نماز پڑھیں مسجد الحرام میں، اور مرتضیٰ بھائی پڑھ رہے ہیں مولا علی کے حرم میں. ایک ہی وقت میں دونوں پڑھ رہے ہیں، دونوں نے باہر حرم میں جاتے ہوئے ویڈیو کال پہ کہا ہاں بھائی ہم بھی جا رہے ہیں، ہم بھی جا رہے ہیں، یہاں سے یہ چلے وہاں سے فرشتے آ گئے. اب جب ثواب لکھنے بیٹھے، ان کا زیادہ ان کا تھوڑا، وقت ایک، لکھنے والے ایک، جگہ کی وجہ سے ثواب بدل گیا. نہیں سمجھ رہے نا؟ اب میں سمجھاتا ہوں. وقت ایک، دن ایک، لکھنے والے فرشتے ایک، نگاہ خدا ایک. مگر حدیث میں آیا عرفات کے حاجیوں کو بعد میں دیکھتا ہے، حسین کے ظاہر کو. اب بھائی ہم تو اللہ کی نگاہوں کو کنٹرول نہیں کر رہے نا کہ یہ ادھر آ جلدی سے، پہلے تو عرفات میں حاجیوں کو دیکھ، پھر حسین کے ظاہروں کو دیکھ. یہ ہم اگر اختیار میں ہوتا تو آپ کو نہیں پتا کہ اللہ کی نگاہوں کے ساتھ کیا ہوتا. یہ تو اختیار میں نہیں ہے، وہ جس پر چاہے اپنی نگاہ کو پھیر دے. آخری جملے ہیں، کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں، جس کو چاہے دیکھ لے. تو وجہ سنیے اور جلدی سے مجھے آگے جانے دیجئے. پوچھا امام سے، یہ تو بتائیے یہ اللہ اپنے ظاہروں کو بعد میں دیکھ رہا ہے، حسین کے ظاہروں کو پہلے دیکھ رہا ہے، سبب کیا ہے؟ کہا سبب یہ ہے کہ اللہ کے ظاہروں میں حرام زیادہ ہوتا ہے عرفات میں، کربلا میں نہیں. اب یہ نگاہ خدا ہے، وہ جس پر دوڑائے، جس پر چاہے ڈال دے. سن لیا آخری جملہ. آپ کہیں گے بار بار آخری آ ہی نہیں رہا ان کا جملہ، بس آ گیا. یہاں تک سب محفوظ ہے، پہنچ گئی. گھر کی نماز کا اتنا ثواب، محلے کی مسجد کا اتنا ثواب، مسجد سہلا کا اتنا ثواب، مسجد کوفہ کا اتنا ثواب، مسجد نبوی کا اتنا ثواب، مسجد الحرام کا اتنا ثواب. تو اب جب مسجد نبوی کا ثواب آ گیا تو اگر کوئی مدینے میں کہیں بھی ہو اور اسے نماز پڑھنا ہے تو اس کی کوشش تو یہی رہے گی کہ میں اپنی نماز مسجد نبوی میں پڑھوں. آخری جملہ تقریر کا. اور روایت میں آ گیا کہ 10,000 رکعت ثواب ہے. بیت بھولے تو نہیں، مسجد مراد نہیں ہے. اس بیوت میں کیسے سمجھیں؟ راوی آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کے آخری جملہ، وہ آیا اور آ کر مسجد نبوی میں امام بیٹھے ہیں، آ کر پوچھنے لگا فرزند رسول ایک سوال ہے. مولا ایک سوال ہے. امام نے کہا کیا سوال ہے؟ اس نے کہا بس اتنا بتا دیجئے، الصلاۃ فی مسجد نبوی افضل ام بیت فاطمہ. بیوت آخری جملہ. اس نے کہا فرزند رسول بس اتنا بتا دیجئے کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنا افضل ہے یا زہرا کے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے؟ اگر مسجد کا اسٹیٹس زیادہ ہو تو امام پر ضروری ہے کہ مسجد کو اوپر رکھے.
اس نے کہا یہاں پڑھے، افضل یہاں ہے کہ یہاں پڑھے؟ امام نے مسکرا کر کہا بیت فاطمہ افضل۔ آخری جملہ تقریر کا بیت فاطمہ افضل کہہ کر ثواب نہیں بتایا، ہر جگہ نماز پڑھنے کا ثواب بتایا، زہرا کے گھر پر پڑھنے کا نہیں بتایا۔ ثواب محدود نہیں ہے، یہ ہے فاطمہ زہرا کا گھر۔ فی بیوت اذن اللہ، ہاتھ آہستہ نہیں مارتے، وہی دروازہ ہوگا ظالم کا بیت۔ عزادارو، عجیب معاملہ ہے، مجھے نہیں پتا، میں پڑھتا ہوں، آپ سنتے ہیں، بچپن سے خطبہ سے سنا، علماء سے سنا، مگر کبھی اس جملے کو غور سے پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو عقل ماتم کرتی ہے، اور ماتم کیا ہے؟ علی کے سامنے یہ سب ہوتا رہا اور علی دیکھتے رہے۔ ہاں، اسی کو تو حجت اللہ کہتے ہیں، اسی کو تو وصیت رسول کہتے ہیں۔ عزادارو، علی بڑا غیرت مند ہے، علی بڑے غیرت مند ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ علی کی غیرت کیا ہے، مگر ذرا سا بنی ہاشم کی غیرت سمجھ آئے تو یہ واقعہ سمجھ آئے۔ 2-3 جملے سنیے آپ کے رلانے کے لیے۔ میں نے پڑھا کہ جب زینب بی بی کبھی آ کر کہتی تھی بابا نانا کے مزار جانا، پتہ ہے نا علی کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے زینب بیٹی جب شب ہوگی رات کو ہم تمہیں اپنے ساتھ مزار رسول پر لے جائیں گے، اور جب رات ہوتی اہتمام یہ ہوتا کہ سب گھروں پر یہ اعلان ہوتا کہ آج کوئی باہر نہ نکلے، اس لیے کہ علی کی بیٹی کی برآمدگی ہے، علی کی بیٹی باہر آئے گی، اور بڑے چراغوں کو بجھا بجھا کر علی زینب کو قبر رسول پہ لے کے جاتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے علی کی غیرت۔ اب اور میں بتاتا ہوں بنی ہاشم کی غیرت کیا ہے۔ شب عاشور یاد ہے نا؟ ایک بار قاسم نے مچل کر کہا اے چچا کیا میرا نام محضر میں ہے؟ رو لو شب شہادت۔ بنی ہاشم کی غیرت، اے چچا کیا میرا نام محضر میں ہے؟ حسین نے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا قاسم تم اپنی بات کر رہے ہو، علی اصغر کا نام بھی۔ عزاداروں مقاتل کے جملے ہیں۔ جو ہی قاسم نے یہ سنا ایک بار رو کے بس ایک جملہ کہا اے چچا جان کیا ظالم خیموں میں آجر؟ علماء نے لکھا یہ قاسم کی غیرت تھی، قاسم کو گوارا نہ تھا کہ خیام حسینی میں دشمن آ جائے۔ اب علی اکبر کی غیرت سنو، جب جانے لگے نا تو ایک وصیت کی تھی علی اکبر نے بابا کو، جو زینب نے حسین سے پوچھا اے بھیا اب وقت رخصت ہے بس اتنا بتا دو میرا علی اکبر کیا کہہ رہا تھا؟ حسین نے رو کر کہا زینب علی اکبر کہہ رہے تھے بابا میری ماں کے پردے کا خیال۔ یہ کیا ہے؟ بنی ہاشم کی غیرت۔ اب جملہ رلانے کے لیے کچھ نہیں کہنا، بس میں نام کہوں گا اور آپ کی آوازیں بلند ہوگی۔ ایک غیرت مند اور ہے جسے عباس کہتے ہیں۔ عباس کی غیرت کیا ہے؟ عباس کی غیرت یہ ہے کہ جب نوکے نیزہ پر سر بلند ہوتا اور زینب کو سامنے سے گزارتے، نوکے نیزہ پہ سر ٹکتا نہیں تھا۔ سن لیا نا؟ اب ذرا سید سجاد کی غیرت سن لو۔ لکھا یہ ہے کہ جب زنجیریں پہنا کر سید سجاد کو کربلا سے لے کر چلے، کسی نے سید سجاد کے سر کو بلند نہیں دیکھا۔ کیوں نہیں دیکھا؟ اس لیے کہ پھوپھی بے پردہ ہے، پھوپھیاں بے پردہ ہے۔ اور وہ کب پتہ چلا؟ جب کوفے کے
دروازے میں داخلہ ہونے لگا، کسی شقی نے بڑھ کر کہا تم مسلم کے کون ہو؟ رو کر کہا مسلم کا بھتیجا۔ اس نے بڑھ کر کہا ابھی چند روز پہلے مسلم آئے تھے، کسی کو ڈپٹتے تھے، کسی کو ڈانٹتے تھے۔ رو کر کہا تو نے انصاف نہیں کیا۔ پتہ نہیں اگلے جملے کیسے سنے، تو نے انصاف نہیں کیا۔ کہا کیوں؟ کہا جب چچا مسلم آئے تھے پھوپھی بے پردہ نہ تھی۔ مجھے معاف کر۔ آپ نے گریہ کیا، مجلس ہو گئی، آخری جملہ عزاداروں تماچا لگا۔ اب تک مقاتل یہ طے نہیں کر سکے کنفذ نے کتنے تازیہ میں مارے۔ آخری جملہ، ایک بار ظالم دروازے پر آیا، زہرا علی کو باہر نکالو، علی کو باہر نکالو۔ زہرا نے رو کر کہا ابوالحسن قرآن جمع کر رہے ہیں۔ عزاداروں جب آواز رکی نہیں، اس نے کہا میں گھر کو آگ لگا دوں گا۔ تڑپ کے بس ایک سوال کیا، تو اس گھر کو آگ لگائے گا جس میں حسن حسین ہے؟ پتہ پڑھ کر اس نے کیا کہا، کوئی بھی ہو ہم دروازے کو جلا دیں گے۔ اب جملے امام کے ہیں، عزاداروں امام فرماتے ہیں ایک بار مشعلیں جلنے لگی، آگ روشن ہونے لگی، دروازہ جلنے لگا، زہرا در و دروازے کے بیچ میں تھی۔ ایک بار مجھے معاف کرنا، ایک بار ظالم نے اپنے پیر کو اٹھایا، اتنی زور سے دروازے پہ لات ماری، دروازہ گرا، زہرا گری، دیوار گری دیوار پر، فاطمہ زہرا پہ دروازہ، ظالم کے قدم رو کے کہتی فضا میرا عمر۔ ماتم حسین۔